کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے۔ پھر یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ہستیوں کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے تو پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے دین سیکھنا ہے، لیکن پیغمبروں نے ہمیں دعا کا سلیقہ یہ بتایا ہے کہ دعا آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا ہمارا رب کدھر ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کریں، ہم اس سے کیسے مانگیں، تو فرمائے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہونا چاہیے تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں کہ مجھے وسیلہ ڈالو تو اللہ سنے گا، اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا۔ جس طرح آپ کو پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے محلے کے کونسلر کی، ایم این اے کی اور اس کے بعد وزیر کی اور پھر وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابوں کو ڈالو، پھر تابعین کو ڈالو، پھر صحابہ کو، اینڈ پہ مجھے ڈال کے پھر اللہ تک پہنچو، نہیں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ پھر سورہ المؤمن میں جو آیت مبارکہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے، ہم سے دعا نہیں مانگیں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ سورہ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ المؤمن الغافر ایک ہی سورت کے دو نام ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا کرنا کوئی سمپل چیز نہیں۔ جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ عبد القادر جیلانی کو معبود مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سورہ النمل میں آیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تکلیف دور کرے گا؟ اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لہذا یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے آپ نے عبد القادر جیلانی کو معبود مان لیا، خواہ آپ اس کو بندہ ہی کہتے ہو، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے معبود مان لیا، اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو دعا کرنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے، زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے دعا کو صرف مشروع نہیں فرمایا، فرض کر دیا، اور ایسا فرض کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا۔ نہج البلاغہ میں جو سیدنا علی کا وصیت نامہ ہے مکتوب نمبر 31 حسن ابن علی کے نام، اس میں مولا علی کیا لکھتے ہیں؟ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن ابن علی کے لیے وصیت لکھوائی اور کہا کہ یہ اس بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام جو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، ان قریب میں نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔
اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ ہمارا سوال پورا کر دے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب تک پہنچو۔ تم ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو۔ دیکھیں وہ وسیلے بھی ختم کر دیے، ورنہ مولا علی یا علی مدد سکھانا ہوتا تو پہلے حسن ابن علی کو سکھاتے نا۔ مولا حسن کو بھی تو علی کی مدد کی ضرورت تھی نا۔ اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس چیز کو مشروع نہیں ٹھہرایا اس حوالے سے کہ لازمی ہو کہ تم نے بیچ میں کسی کو ڈال کے پہنچنا ہے، تم اپنے رب سے مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو سیدنا علی کی یہ جو وصیت ہے بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔